السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر معاذ ہے۔ میں بطور کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن اور اینڈوکرینالوجی الخدمت ہاسپٹل چارسدہ میں کام کر رہا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے ڈائبٹیز، یا جس کو اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں، یا پختو کی چورتا شوگر ہوئی۔ تو میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ عام عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سٹگما ڈائبٹیز کے ارد گرد ہے کہ یہ ایک مہلک بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہے، بس گولیاں کھاتے رہو گے، آخر میں انسولین پہ آ جاؤ گے اور پھر جو ہے نا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو میں ان پیشنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے اور ڈاکٹر کے دیے گئے ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ So I would like to talk to you about diabetes in detail today۔ تو ذیابیطس کیا چیز ہے؟ ذیابیطس اصل میں آپ کے وجود میں ایک آرگن ہوتا ہے، ایک اعضاء ہوتا ہے جس کو لبلبا یا پینکریاس کہتے ہیں، اس سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ جب آپ کے باڈی میں انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو آپ کے بلڈ میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کے بلڈ میں گلوکوز یعنی خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے یا شوگر بڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کے مختلف آرگنز کو، مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جس طرح آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے اور کڈنیز ہیں، یا رگوں میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شاید مجھے شوگر ہو؟ اس کی ایسی کیا علامات ہے جو کہ اگر ہوں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے خون میں شوگر بڑھ جاتا ہے تو آپ کا وجود کو، آپ کو اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ شوگر کو وجود سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ اس کی وجہ سے پیشاب میں شوگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب شوگر تھوڑا انکنٹرولڈ رہ جائے کافی عرصے تک، یعنی 6-7 مہینے یا 1 سال تک، تو پھر آپ کے رگوں میں یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پاؤں پہ یا ہاتھوں میں جلن یا درد یا پنز اینڈ نیڈلز ہم جسے کہتے ہیں، تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ علامات ہوں یا آپ کو اس طرح کی علامت ہو کہ آپ کے وجود پہ کوئی زخم آ جائے اور وہ جلدی ٹھیک نہ ہو، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کی تشخیص جلدی ہو جائے تو یہ اٹس اے ویری ہائیلی ٹریٹیبل ڈیزیز، مطلب یہ بہت جلدی جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے، although کہ یہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا جو کہ تھوڑی سی آپ کو لگے کہ مشکل ہے، لیکن اس کو صرف وہ جنرل پاپولیشن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ اگر آپ پہلے سے کرا کے لائیں تو آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، ڈاکٹر کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، اور آپ کی جو ہے تشخیص جلدی ہوگی اور آپ کا علاج جلدی شروع ہو جائے گا۔ تو وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ علامات ہوں یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسی فیملی ہسٹری ہو کہ آپ کو بھائی یا بہن یا امی یا ابو یا مطلب جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بچپن سے اگر شوگر ہوا ہو تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ ٹیسٹ جو ہے ارلی ایج سے شروع کر دینے چاہیے، ریگولرلی اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، جس میں فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی صبح کے ٹائم آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہو سونے کے بعد تو وہ ٹیسٹ آپ کرائیں، رینڈم بلڈ شوگر جو کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہوتا ہے، اور HbA1c جس میں ہم ہیموگلوبن کے ساتھ جو گلوکوز لگا ہوتا ہے اس کی مقدار ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں 3-4 مہینے کا کنٹرول بتاتا ہے۔ آپ کو یہ ٹیسٹ کرا کے لانے چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانے چاہیے، اور پھر وہ اس سے آگے آپ کو ٹریٹ کرے گا۔ فار ایگزامپل، ابھی جو شوگر کے جو زیادہ تر مریض ہوتے ہیں ان میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں صرف شوگر نہیں ہوتا، ان میں اور مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، یا پیشاب کا مسئلہ ہونا، کیونکہ جب شوگر پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر بیکٹیریا گرو کرتا ہے اور آپ کو بار بار جو ہے نا پیشاب کے انفیکشن ہوتے ہیں۔
تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، جب آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر ہوتا ہے، آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور زیادہ شوگر کی وجہ سے آپ کے جو کڈنیز ہیں یا ان کو بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور آپ کو مسئلہ ہے اور آپ ڈائگنوز ہو گئے ہیں کہ ہاں اس بندے کو شوگر ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ زیادہ تر سوالات یہی ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک باقی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح یہ شوگر بھی ایک بیماری ہے۔ تو شوگر کا علاج بہت آسان ہے، 3 چیزیں ہیں، میں اپنے ہر مریض کو یہی کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے پوری زندگی کے لیے، اور آپ جو ہے نارمل لائف جی سکتے ہیں، جس طرح عام بندہ ہوتا ہے اس طرح آپ بھی رہ سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ فار ایگزامپل ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، یا پیشاب کا مسئلہ ہونا، کیونکہ جب شوگر پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر بیکٹیریا گرو کرتا ہے، اور آپ کو بار بار جو ہے نا پیشاب کے انفیکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، جب آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر ہوتا ہے، آپ کے دل کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور زیادہ شوگر کی وجہ سے آپ کے جو کڈنیز ہیں یا ان کو بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور آپ کو مسئلہ ہے اور آپ ڈائگنوز ہو گئے ہیں کہ ہاں اس بندے کو شوگر ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ زیادہ تر سوالات یہی ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک باقی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح یہ شوگر بھی ایک بیماری ہے۔ تو شوگر کا علاج بہت آسان ہے، 3 چیزیں ہیں، میں اپنے ہر مریض کو یہی کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے پوری زندگی کے لیے، اور آپ جو ہے نارمل لائف جی سکتے ہیں، جس طرح عام بندہ ہوتا ہے اس طرح آپ بھی رہ سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے 3 چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ یہی ہے کہ جو دوائی آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دے آپ نے وہ ریگولرلی لینی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈائٹ پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جو بھی ہو جائے، جتنے بھی لائف بزی ہو جائے، جس طرح بھی ہو جائے، لیکن آپ نے یہ 3 چیزیں جو ہیں ریگولرلی کرنی ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو پاؤں وغیرہ ہو گئے، جو ہاتھ وغیرہ ہو گئے، ان کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ ان پہ اگر کوئی زخم بن جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو آپ کو جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ جب وہ کالا ہو جائے یا خراب ہو جائے، تب جب آپ آتے ہیں تو وہ کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ضروری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہی ہے کہ جو ادھر ایک پیریفریز میں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے انسولین کے مطابق، کہ بھئی یہ انسولین جو انجیکشن ہے یہ میں نے نہیں لگانا ہے، میں نے گولیاں لینی ہے، میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ تو ہے نا، یہ جو ہے بندے کو بس یہ آخری سٹیج ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب ایک چیز آپ کے باڈی میں بن نہیں رہی تو یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے اور یہ بنا ہوا ہے، آپ کو آلریڈی ریڈی میڈ فارم میں یہ چیز مل رہی ہے، تو اس کو لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کا انسولین کے بالکل سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ انسولین جب ایک چیز بن نہیں رہی باڈی میں تو اس کو آپ نے کہیں سے تو کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے، تو اگر آپ اس کو انجیکشن کے تھرو لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس کے لگانے کا اپنا طریقہ ہے، ٹیکنیکس ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں نے لگانا کس طرح ہے، کتنے لگانے ہیں، کس طرح لگانے ہیں، تو خواہ مخواہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لگانا ہے۔ جب تک آپ کو طریقہ نہیں آئے گا، انسولین اس طرح جائے گا نہیں، تو پھر مقصد ہی نہیں ہے اس چیز کا کوئی۔ اور آخر میں کچھ تھوڑی بہت جو باتیں ہیں وہ یہی کہوں گا کہ اگر افورڈنگ پیشنٹس ہیں اور وہ کر سکتے ہیں تو ہر پیشنٹ جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اس کے پاس اپنا گلوکومیٹر ہونا چاہیے۔ گلوکومیٹر ایک مشین ہوتا ہے، تو اس میں ریگولرلی آپ اپنا جو ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر، نہارمو جو بلڈ شوگر لیولز ہوتے ہیں، اور رینڈم بلڈ شوگر، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اپنے پاس ایک کاپی بنائیں، کاپی میں لکھیں کہ آج کی تاریخ کیا ہے، آج ٹائم کیا ہے، اور میں کون سی گولیاں لے رہی ہوں،
یا لے رہا ہوں اور میرا بلڈ شوگر لیول کیا ہے. جب آپ اس طرح کا ریکارڈ بنائیں گے تو وہ ڈاکٹر کے لیے آپ کی جو ڈائبٹیز ٹریٹ کرنا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہی ہے کہ شوگر کا جو علاج ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ گئے اور اس نے آپ کو دوائیاں لکھ کے دے دی اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جس طرح آپ ایک درزی کے پاس جاتے ہیں اور درزی جو ہے آپ کا ناپ لیتا ہے اور اس کے مطابق آپ کے پھر کپڑے بناتا ہے، تو اس کا شوگر کا علاج یہی ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے سمٹمز دیکھتا ہے، آپ کا سب کچھ دیکھتا ہے، آپ کے بلڈ شوگر لیولز دیکھتا ہے، آپ کے HbA1c دیکھتا ہے، اس کے مطابق آپ کو وہ گولیاں لکھ کے دیتا ہے. تو گولیوں کو تھوڑا ٹائم دیا کریں، 2-3 ہفتے کم از کم دیا کریں کہ وہ اس کے ایکلیمیٹائز ہو جائے باڈی. پھر آپ بلڈ شوگر کر کے آئیں، وہ ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں. پھر جب آپ آتے ہیں تو ڈاکٹر اس لیولز کے مطابق وہ گولیاں یا زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے. اس طرح انسولین بھی ہے، یا وہ زیادہ کرے گا یا وہ کم کرے گا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کے کھانے، آپ کے جو باقی عادات ہیں اس کے مطابق، اور جو ڈیفرنٹ دوائیاں ہیں اس کے پھر اپنے ڈیٹیل میں وہ چیزیں ہیں تو اس کے مطابق وہ جو ہے نا ڈاکٹر کرتا ہے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل جو ہے شوگر سے یا ذیابیطس سے اس سے بالکل نہ ڈریں. اور میرا ایک عام میسج ہے سب کے لیے کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ لا علاج ہے یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز ہے وہ باڈی میں ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو اس کا کتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. علاج ہے اس کا، ہر طرح کا علاج ہے اس کا. اور آپ اپنا چیک اپ کرائیں اور انشاءاللہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ ایک نارمل لائف جی سکتے ہیں.